ایک نے پوچھا جی ایسا طریق بتلائیں بفضل تعالیٰ بچے صحت مند کیسے ہوں، ذہنی جسمانی نقص سے محفوظ ہوں، خوبصورت اور ذہین و فتین ہوں اور وراثتی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ہومیوپیتھی اور ہربل ان دونوں میں سے نسخہ دے۔ لیکن جی یہ وراثتی بیماریوں کے بارے میں تو ابھی میں نے بتا دیا ہے، جینیٹک پرابلم جو میں نے بتائے تھے تو وہ وراثتی ہی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے وہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں وہ کھائیں۔ باقی جو ان کی خواہشات ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، اس کے لیے دوائیوں کے ضرورت کے وقت دوائی دیں، باقی دعاؤں میں لگی رہیں، دعا کے لیے لکھتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ وراثتی بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹیوبرکولینم 1000، سفلینم 1000، میڈورائنم 1000 ہر ویک، نمبر 1 دوائی، نمبر 2، نمبر 3 ہر ویک ایک بار دہراتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی بے شمار بیماریوں سے آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے گا اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ جب ہم ہر چیز کو طیب سمجھ کے کھلاتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، اس میں فرمایا ہے کہ موسمی کھاؤ اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، نہ کھانے دو۔ انسان کو موسم کے حساب سے اگر کھائیں گے، موسمی یہ ہے کہ مغربی ملکوں میں بے موسمی کھانے ملتے ہیں، بے موسم، بے ٹائمی، اور دل بھی بے ٹائمی کرتا ہے، تو اس کا اہتمام ضرور کیا کریں کہ بے موسمی نہ کھائیں نہ بچوں کو دیں۔ خان صاحب 1 گھنٹہ ہو گیا، بس 1-2 سوال اور پوچھا تو اجازت ہے؟ گرل کیے ہوئے گوشت اور سرکے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ گرل کیے ہوئے جیسے دیکھیں کہ یہ اندر خراش پیدا کرتا ہے، زخم پیدا کرتا ہے، اور گرل کیا ہوا یا سرکہ جو ہے وہ زیادہ تر گردوں کے اوپر برڈن ڈالتا ہے، جیسے یورک ایسڈ ہائی کر دیتا ہے، پیر جو ہے ہیوی کر دیتا ہے، ٹانگیں جو ہیں وہ سوج جاتی ہیں، گردے زخمی ہو جاتے ہیں، پروسٹیٹ کینسر اس سے بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو گرل میں میرینیٹ کر کے گرل کرتے ہیں، تو گرل صرف یہ ہماری بات نہیں ہے، ایلوپیتھی بھی خود کہتی ہے کہ جو سڑی ہوئی چیز ہے وہ کینسر پیدا کرتی ہے، تو لازمی بات ہے گوشت تو اتنا نہیں سڑتا جتنا اوپر لگا ہوا مسالہ سڑتا ہے، اور وہی انسان کو ٹیسٹ بناتا ہے۔ اگر ہم نے جلی ہوئی چیز پر ٹیسٹ بنا لیا ہے، تھائی لینڈ کے اندر اکثر لوگ جو ہے